اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولأمۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ مشرکوں سے نکاح کرنے کی ممانعت۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ لہٰذا مرد یا عورت مشرک ہو تو اس کا نکاح مسلمان سے درست نہیں، یا نکاح کے بعد ایک مشرک ہو گیا تو پہلا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور شرک یہ ہے کہ علم یا قدرت یا کسی اور صفت خداوندی میں کسی کو خدا کا مماثل سمجھے یا خدا کی مثل کسی کی تعظیم کرنے لگے، مثلا کسی کو سجدہ کرے یا کسی کو مختار سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور مشرک عورتوں سے مومنہ باندی بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ عورت مشرکہ عورت تمہیں اچھی لگ رہی ہو، یعنی آزاد مشرکہ عورت سے مومنہ باندی تمہارے لیے بہتر اور افضل ہے۔ اگرچہ مشرکہ عورتیں اپنے حسن و جمال، عادات و اطوار، مال و دولت، سٹیٹس کی وجہ سے تمہیں اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کراؤ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح شرک کرنے والے مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ عورت اپنا نکاح خود نہ کرتی پھرے۔ نکتہ، یہاں خطاب عورت کے اولیاء سے ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکوں سے نہ کرائیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عورت کا نکاح اس کا ولی کرے، نہ یہ کہ عورت خود اپنا نکاح کرتی پھرے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، یقیناً مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگ رہا ہو۔ یعنی مومن اگرچہ وہ غلام ہی ہو، اس آزاد سے بہرحال بہتر ہے جو کہ مشرک ہو، اگرچہ مشرک حسب و نسب، مال و دولت وغیرہ کی وجہ سے تمہیں اچھا ہی کیوں نہ لگ رہا ہو، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی بیٹیوں کا نکاح غلام مومن سے کرنا پڑ جائے تو کر لو، مگر مشرک سے نہ کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے مشرکوں سے نکاح کی ممانعت کی وجہ ارشاد فرما دی۔ اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں، یعنی مشرک مرد مشرک عورتیں اپنے ساتھ رہن سہن رکھنے والوں کو شرکیہ کفریہ اقوال افعال کی دعوت دیتے ہیں۔ اور چونکہ میاں بیوی کا تعلق محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مشرک مرد یا عورت دوسرے کو اپنی محبت کی وجہ سے کفر و شرک میں ڈال دیتے ہیں، جس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ لہذا ان کی صحبت اور قربت سے ہی پرہیز کرنا چاہیے۔ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنی توفیق سے ایمان والوں کی صحبت، رفاقت اور ان کے ساتھ میل جول کے ذریعے حق اور سچ عقائد کی طرف بلاتا ہے اور ان اعمال کی دعوت دیتا ہے جس سے سعادت، نیک بختی، مغفرت، جنت ملتی ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، یعنی غلط اور صحیح، خیر اور شر، خبیث طیب میں فرق کر لیں۔ سب سے پہلے عقائد دیکھیں، بعد میں رشتہ طے کریں۔ جو مرد ظاہری حالت سے مسلمان سمجھا جائے لیکن عقائد اس کے کفر تک پہنچے ہوئے ہوں، اس سے مسلمان عورت کا نکاح درست نہیں۔ اگر نکاح ہو جانے کے بعد ایسے عقائد ہو جائیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے آج کل بہت سے لوگ اپنے مذہب کے حقائق و معارف سے ناواقف ہونے کی وجہ سے سائنس کے اثر سے اپنے عقائد تباہ کر لیتے ہیں۔ لڑکی والوں پر واجب ہے کہ پیغام آنے کے وقت سب سے پہلے عقائد کی تحقیق کر لیا کریں، تب زبان دیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اگر بعد میں ایسے عقائد شوہر کے ثابت ہوں تو ان سے کنارہ کشی کریں، جس طرح بن پڑے ان کو ہم بستر نہ ہونے دیں۔ اور سرپرستوں کو بھی اس معاملے میں عورتوں کی امداد واجب ہے۔ بہت اہم مسئلہ، ہمارے بعض نادان مسلمان جب کسی کافرہ عورت کے ساتھ کو ایجوکیشن اختلاط وغیرہ کی وجہ سے اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور اس کو مسلمان کر کے اپنے نکاح میں لانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو وہ تمنا کرنے لگ جاتے ہیں کاش وہ بھی نعوذ باللہ کافر ہوتے تو اس کے ساتھ شادی ہو جاتی۔ یاد رکھیں، اس تمنا کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، ایسی چیزوں کے قریب بھی مت جائیں۔ اس آیت کا اہم پیغام یہ ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کی آخرت کو نقصان پہنچائے، بلکہ ایسی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے جہاں ایسی چیزیں انسان کو جہنم میں پہنچاتی ہیں، وہاں نفس و شیطان بھی جہنم تک پہنچانے والی چیز کے معاون بن جاتے ہیں اور یوں اس کی آخرت
خراب اور برباد ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ایسے لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے۔ اس آیت نے مشرکین کے ساتھ اختلاط کی ممانعت کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ لمحہ فکری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو اپنی تعلیم کے بہانے کافر اور مشرکہ عورتوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کی گندی اور خبیث محبت میں گرفتار ہو کر آخرکار اپنا دین ایمانی گنوا بیٹھتے ہیں۔ نمبر 3، خصوصی نصیحت۔ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیک متقی اہل ایمان کے ساتھ دوستی کریں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول رکھیں۔ برادری کے تعلقات، کو ایجوکیشن میں اختلاط، زندگی کے دوسرے مواقع میں فاسق، فاجر اور مشرک قسم کے لوگوں کے ساتھ اختلاط سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان جگہوں پر سرے سے جائے ہی نہیں۔ اس لیے خصوصی طور پر تمام مرد و خواتین کو یہ اسلامی خیرخواہی کی وجہ سے نصیحت اور وصیت کی جا رہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آزادانہ ماحول اور اختلاط سے ہر ممکن طریقے سے بچیں۔ مجبوری کا بہانہ بنا کر مرد عورت کا اختلاط کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت کا پردے کے بارے میں واضح حکم موجود ہے۔ اگر پردہ کرنا مشکل ہو رہا ہے تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مجرم ضرور سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ۔ جب عورتوں سے کوئی چیز لینی دینی ہو تو پردے کے پیچھے سے لیں، یہ تو موت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ اس پر ایک انصاری آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، شوہر کے قریبی رشتہ دار یعنی دیور جیٹھ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، دیور اور جیٹھ تو موت ہیں، یعنی ان سے پردہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کہ عام طور پہ پردہ کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ یہ تو اپنے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں۔ بھائی پردہ کرنا ضروری ہے، اللہ کے حکم کو آگے رکھیں، دنیا کو سامنے نہ رکھیں، معاملات تعلقات کو رواجوں کو سامنے نہ رکھیں بلکہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھیں تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔